شام ہوتے ہی جاوید اپنے سب کام چھوڑ کر گاؤں کی پچھلی طرف واقع جنگل میں چلا جاتا تھا اور پھر 3 گھنٹے بعد ہی لوٹتا تھا۔ پوچھنے پر وہ بس اتنا ہی بتاتا تھا کہ میں چہل قدمی کے لیے جنگل جاتا ہوں۔ سلیم نے انسپیکٹر کو بتایا، اچھا، آپ نے کبھی جنگل میں جا کر دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ وہاں کیا کرتا تھا؟ میرا مطلب ہے چہل قدمی تو گاؤں میں بھی ہو سکتی ہے نا، پھر گاؤں کے جنگل میں ہی جانا کیوں ضروری تھا؟ انسپیکٹر نے تشویش آمیز لہجے میں سوال کیا۔ اس کی نظریں بدستور سلیم کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ نہیں انسپیکٹر صاحب، ہم نے کبھی یہ کوشش اس لیے نہیں کی کہ جاوید ہر روز بخیریت و عافیت گھر پہنچ جاتا تھا اور کوئی غیر معمولی یا پریشان کن بات بھی واقع نہیں ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے سلیم صاحب، آپ جا سکتے ہیں، لیکن مزید تفتیش کے لیے ہم آپ کو پھر تکلیف دے سکتے ہیں، انسپیکٹر نے مصافحہ کرتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا۔ سلیم کے چہرے پر مختصر سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جی ضرور سر، اور وہ تھانے سے باہر نکل گیا۔ کافی پیچیدہ معاملہ لگتا ہے، انسپیکٹر کیس کے تمام حقائق کی فائل سامنے رکھتے ہوئے خود سے بولا۔ چاندپور کے رہائشی جاوید کا روز گاؤں کے جنگل کی طرف جانا، سب کچھ معمول کے مطابق رہنا، اور پھر اچانک سے اس کی بے دردی سے تشدد زدہ لاش کا ملنا، جبکہ مرحوم کی کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ پریشانی کی سلوٹیں انسپیکٹر کی پیشانی پر واضح ہو گئیں، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے پاس پڑا فون اٹھایا۔ موبائل ریڈی کرو، ہم جنگل کی طرف جائیں گے، اور پھر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ جنگل میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ درختوں پر چہچہاتے پرندوں کی آوازوں نے اس خاموشی کو خوشگوار بنا دیا تھا۔ سرسبز جنگل میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور یہ قدرتی ماحول انسپیکٹر کو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ کہیں کوئی غیر معمولی چیز انسپیکٹر کو نظر نہ آئی۔ ہاں البتہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک پرانا بیری کا درخت تھا، جس کی غیر معمولی بات ایک تو یہ تھی کہ اس پر سوائے ایک الو کے کوئی اور پرندہ نہیں تھا، اور دوسری بات اس کا عجیب و غریب حیران کن حد تک چوڑا تنا تھا۔ درخت کی طرف دیکھ کر انسپیکٹر کچھ سوچنے لگا۔ وہاں کا بغور جائزہ لینے کے بعد پولیس موبائل واپس لوٹ آئی۔ آج جاوید کو گزرے 3را دن تھا۔ پولیس اپنی طرف سے سر توڑ کوششیں کر رہی تھی کہ کوئی سرا ہاتھ لگے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق جاوید کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی، جس کے بعد لاش کو انتہائی سفاکی اور بے رحمی سے نوچا اور ادھیڑا گیا تھا۔ جہاں تک لاش کو نوچنے کا تعلق تھا تو اشارہ کسی جنگلی جانور کی طرف جاتا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر جانور نے لاش کا خون نہ پیا تھا اور نہ ہی گوشت کھایا تھا، جبکہ دوسری طرف یہ بات بھی حیران کن تھی کہ اتنے گھنے جنگل میں جاوید کی موت کا سبب دم گھٹنا کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ اسے کبھی سانس کی تکلیف بھی نہیں رہی تھی۔ فائل پر جگہ جگہ انسپیکٹر نے بڑے بڑے سوالیہ نشان لگائے اور ان تمام لفظوں پر ایک ایک کر کے سوچنے لگا، لیکن بے سود۔ اسے کافی دیر تک سوچنے کے باوجود بھی سمجھ نہ آیا کہ آخر اصل معاملہ کیا ہے۔ آج جاوید کے کیس کو پورے 5 دن بیت گئے تھے، لیکن فی الوقت مسئلہ برقرار تھا۔ انسپیکٹر پریشانی کے عالم میں اپنے آفس میں ٹہل رہا تھا۔ اسے 1 ہفتے کے اندر اندر اپنی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ حکام بالا کو پیش کرنی تھی، لیکن وہ صرف اس مسئلے کی گتھی سمجھانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ ماں کسی خیال نے اسے چونکا دیا۔ اس نے فوراً ریسیور اٹھایا۔ موبائل ریڈی کرو جلدی سے، اور اگلے 15 منٹ میں ہی وہ جنگل میں بیری کے قدیم درخت کے سامنے کھڑا تھا۔ بیری کے درخت کے عین سامنے زمین پر اسپیشل لیکوڈ سپرے کیا گیا، جس کی مدد سے زمین اور مٹی پر پاؤں کے نشانات خاص روشنی میں واضح ہوتے چلے گئے، لیکن نشانات واضح ہونے پر وہاں موجود ہر فرد عجیب شش و پنج میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ پاؤں کے نشانات درخت کے غیر معمولی چوڑے تنے کے پاس پہنچ کر غائب ہو رہے تھے۔ انسپیکٹر کے لیے اب ایک نئی پریشانی تھی۔ وہ پہلے ہی بیری کے درخت کی وجہ سے کافی سوچ و بچار کر چکا تھا، جس کے پیش نظر اس نے مزید تحقیقات کے لیے جنگل کے خاص اسی حصے کا انتخاب کیا تھا، اور اس کا شک آج درست ثابت ہو سکتا تھا۔ انسپیکٹر نے فوراً اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ درخت کے تنے کے درمیان سے کٹائی شروع کریں۔ اس کے حکم کے پیش نظر وہاں موجود 2 سپاہی پولیس موبائل کی طرف بڑھے اور فوراً واپس لوٹ آئے۔ سر، درخت کاٹنے کے اوزار تھانے سے لانے پڑیں گے، ایک سپاہی نے انسپیکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं यहीं हूँ। इंस्पेक्टर वहीं एक दरख्त की छांव में बैठ गया, जबकि दोनों सिपाही बर्क रफ्तारी से पुलिस मोबाइल में बैठकर नजरों से ओझल हो गए। तुम्हें क्या लगता है यार, क्या मामला है ये? मुझे क्या पता, ये तो दरख्त काटने पर ही पता चलेगा ना। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते जा रहे थे, लेकिन उन्हें ये होश नहीं था कि अभी कुछ ही देर बाद उनके साथ किस कदर खतरनाक हादसा पेश आने वाला है। पुलिस मोबाइल तेज रफ्तारी से अपनी मंजिल तय कर रही थी। वो दोनों जल्द अज जल्द करीबी पुलिस स्टेशन पहुंचना चाहते थे। अचानक गाड़ी का पिछला टायर रॉड टूट गया। गाड़ी की रफ्तार चूंकि काफी तेज थी, इसलिए अगले ही लम्हे गाड़ी उलट गई और सड़क पर गाड़ी की छत की खड़खड़ाहट की आवाज गूंजने लगी। अंदर बैठे सिपाहियों ने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर शीशे और दरवाजे इस तरह लॉक हो चुके थे कि खुल नहीं रहे थे, इसलिए उनके बाहर निकलने की कोशिश बेसुध थी। गाड़ी पहले जितनी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी, अब उसकी रफ्तार पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। थोड़ी ही देर में गाड़ी की छत सड़क की रगड़ की वजह से कटती चली गई और फिर एक ऐसा दिलखराश मंजर सामने आया कि अगर सड़क पर कोई भी देख लेता तो शायद वहां उसकी जान निकल जाती। दोनों सिपाहियों के सर सड़क की रगड़ की वजह से कटते चले गए, जबकि उनका खून सड़क को रंगीन करता गया और चाहकर भी वो हिलजुल ना पाए। कटते कटते उनके सर, चेहरे, हाथ, धड़, यहाँ तक के पूरे जिस्म कट गए और सड़क उनके लहू से लबरेज हो गई। लेकिन दूर दूर तक ये दहशतनाक मंजर देखने वाला कोई न था, जबकि सड़क पर दूर तक पड़ी खून की तह काफी दूर तक नजर आते हुए अजीब दिल हिलाता मंजर पेश करने लगी थी। न जाने क्या राज है इस दरख्त के तने में, आज इसको काटना ही पड़ेगा, शायद तभी जावेद के कत्ल का सुराग मिल जाए। इंस्पेक्टर ने खुद कलामी की, न जाने ये दोनों कहाँ रह गए हैं। काफी देर गुजरने के बाद इंस्पेक्टर ने बेजारी से कहा और मोबाइल फोन से नंबर डायल करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ से राब्ता ना हो पाया। इंस्पेक्टर गुस्से से जमीन की घास जूते से कुरेदने लगा। शाम के साए हर तरफ से उभरने लगे थे। एकदम उसके जहन में एक ख्याल आया, जिसके पेशे नजर उसने साइड वाली जेब में हाथ डाला। वो हमेशा अपनी साइड वाली जेब में एक चाकू रखता था, जो अक्सर फल काटने के लिए वो इस्तेमाल करता था। उसने चाकू खोलकर दरख्त के तने को कुरेदना शुरू कर दिया और शायद यही उसकी बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे ही उसने दरख्त की छाल काटनी शुरू की, वहां से खून की बूंदें गिरना शुरू हो गईं। इंस्पेक्टर के चेहरे पर तो खौफ और परेशानी के आसार नुमाया हो गए और फिर फिजा में घुटी घुटी चीखें उभरने लगी। चाकू इंस्पेक्टर के हाथ से नीचे गिर गया और वो दरख्त से पीछे हटने लगा। दरख्त आहिस्ता आहिस्ता रोशन होने लगा। उस पर मौजूद उल्लू बहुत गजबनाक नजरों से इंस्पेक्टर को देखकर चीखा। उल्लू की चीख ने सारे जंगल की फिजा में अजीबो गरीब दहशत पैदा कर दी। इंस्पेक्टर ने मजीद कई कदम तेजी से पीछे हटाए। उसे इतनी समझ आ चुकी थी कि मामला इंतहाई पेचीदा और खौफनाक है। और फिर इंस्पेक्टर को अपनी आंखों पर यकीन ही न आया जब दरख्त में एक चौड़ा शगाफ नमूदार हो गया और उसमें से कई लोग निकलकर सामने आने लगे। वो सब हुलिये से किसी और ही दुनिया के बासी लगते थे। उनके सरों पर सींग होने की वजह से इंस्पेक्टर फौरन जान गया कि वो कौमे जिन्नात से हैं। फिर उनमें से एक बड़ा आदमी, जो गालिबन उनका सरगना मालूम होता था, इंस्पेक्टर के सामने आया। हम बेमकसद तुम इंसानों को परेशान नहीं करते तो तुम लोगों को क्या हक पहुंचता है हमें तकलीफ देने का। कहर बरसाती नजरों से वो इंस्पेक्टर को घूर रहा था। यहाँ इंसानी आबादी से कदरे दूर हमारा बसेरा इस दरख्त पर है, तो तुम लोगों को इससे भी तकलीफ है? हमारा घर तोड़ना चाहते हो? इंस्पेक्टर की आंखों में अपनी सुर्ख अंगारा आंखें डालते हुए जैसे वो चीखा। नहीं, वो इंस्पेक्टर की आवाज तो हलक में ही दब गई। इतना होलनाक मंजर आज से पहले उसने कभी नहीं देखा था। उसे अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी। तुम्हारे दोनों बंदे हमारा घर तोड़ने के लिए औजार लेने गए थे ना, उन्हें हमने खत्म कर दिया। ये कहकर वो जिन्नात का सरगना कहका लगाकर हंसा। और अब तुमने हमारे घर को तोड़ने की कोशिश क्यों की? इंतहाई गुस्सेले लहजे में उसने इंस्पेक्टर से पूछा। वो जावेद? हाँ, वो लड़का जावेद। वो अक्सर यहाँ आता था। हमारे घर के नीचे बैठकर वो अपना काम करता था। हमने उसे कभी तंग नहीं किया, बल्कि हम तो उसे बहुत पसंद करने लगे थे। वो यहाँ बैठकर खुद से बातें भी करता था।
ہم سب اس کی باتیں سنتے تھے. وہ ہمیں ہمارے خاندان کا ہی لگنے لگا تھا. جس دن وہ نہیں آتا تھا تو ہم سب بے چین ہو جاتے تھے. وہ بھی یہاں آ کر بہت سکون محسوس کرتا اور خود سے اکثر کہتا تھا, اے درخت, میں یہاں آ کر اپنی ساری باتیں تم سے کرتا ہوں. تم میرے دوست ہو, مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑنا. اور وہ ہمارے گھر کے دروازے سے لپٹ جاتا تھا. اس نے بیری کے درخت کے چوڑے تنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, زندگی میں پہلی مرتبہ کسی انسان نے ہمارے گھر سے اتنا پیار کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہم سب کو بھا گیا تھا, اور ہم سب اس کے بغیر اپنے گھر کو اکیلا سمجھنے لگے تھے. لیکن پھر ایک دن جب وہ آیا تو کافی اداس تھا. اس نے خود سے کہا, دوست, میرے لیے تعلیمی وظیفہ مقرر ہو گیا ہے. ویسے تو میں بہت خوش ہوں, لیکن اس کے لیے مجھے اس گاؤں سے بہت دور شہر جانا پڑے گا. اگر یہ بات مجھے پہلے پتا ہوتی تو میں انکار کر دیتا, لیکن اب گھر میں بڑے بھائی اور ابو کو بھی اس کا پتا چل گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں وہاں ضرور جاؤں, پر میں یہیں رہ کر پڑھنا چاہتا ہوں. میں تم جیسے اپنے دوست درخت کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا. وہاں بھلا میں کس سے دل کی باتیں کیا کروں گا؟ آخر کون ہوگا وہاں میرا ساتھی؟ میری تو باتیں انسان ہو کر کوئی نہیں سنتا, لیکن جب میں تم سے اپنے دل کا حال کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے تم بغور میری بات سنتے ہو, اور تمہارے اس تنے سے لپٹ کر مجھے سکون کا احساس ہوتا ہے, جیسے تمہارا یہ تنا مجھے تسلی دیتا ہے. وہ اس دن بہت اداس تھا. اس کی اداسی پر ہم بہت اداس ہو گئے تھے. پھر ہم نے خود ہمت کر کے اس درخت کے تنے سے اسے آواز دی. جاوید. اپنا نام سن کر تو وہ چونک گیا. ڈرو مت, میں تمہارا دوست ہوں. وہ بدستور ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا, لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے بھاگ جاتا میں نے خود کو اس پر ظاہر کر دیا. یہ منظر چونکہ اس کے لیے غیر متوقع تھا اس لیے وہ انتہائی سہم گیا تھا, لیکن میں نے بہت پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے شگاف میں اندر کھینچ لیا اور درخت کا تنا باہر سے ویسے ہی برابر ہو گیا. اپنے گھر میں لا کر ہم سب نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی. ہر چھوٹے بڑے جن نے اسے دل سے خوش آمدید کہا. اتنا پیار اور خلوص دیکھ کر اس کا ڈر تھوڑی ہی دیر میں غائب ہو گیا اور وہ ہمارے اس ماحول میں گھل مل گیا. میرا دل باہر کی جھوٹی اور فریبی دنیا سے بھر گیا ہے دوستو. مجھے باہر نہیں جانا, خدا کے لیے مجھے اپنے پاس رکھ لو. یہ خواہش اس نے خود مجھ سے کی تھی, جسے سن کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اب کیا کروں. میں نے اپنے سردار سے بات کی تو سردار نے کافی سوچنے کے بعد یہی حل بتایا کہ جاوید کو ہم اب واپس نہیں بھیجیں گے. ہمارے قید خانے میں قید ایک سزاوار جن کی موت ہوئی تو ہم نے اس کی شکل و صورت جاوید کی طرح بنا کر اسے درخت سے باہر پھینک دیا, اور اس کے جسم پر جو تشدد اور نوچنے کے نشانات تھے وہ در حقیقت اس جن کی سزا کے تھے جو اس نے دوران قید یہاں برداشت کیے تھے. جاوید ہمارے پاس خیر و عافیت سے ہے اور انتہائی خوش ہے. ٹھہرو, میں تمہیں اس سے ملواتا ہوں. اور پھر شگاف میں سے سفید خوشبودار لباس زیبتن کیے جاوید سامنے آیا, اور وہ حد درجہ اطمینان و سکون سے انسپیکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا. انسپیکٹر, تم باہر کسی کو یہ سب مت بتانا. دیکھو مجھے, میں یہاں بہت سکون میں ہوں, مجھے یہیں رہنے دو. میں نے جنات کی دنیا کو خود چنا ہے. یہ میرے دوست ہیں. میں اب اس گھر کا باسی ہوں اور میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتا. اور ہاں, ہمارے گھر کو توڑنے کی اگر کسی نے بھی کوشش کی تو ہم سب مل کر اسے برباد کر دیں گے. جاؤ اور اب ہمیں سکون سے رہنے دو. اس سے پہلے کہ انسپیکٹر کچھ کہتا, ایک ایک کر کے تمام جنات اندر جانے لگے, اور آخر میں جاوید بھی ایک دل فریب مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے انہیں الوداع کہتے ہوئے جنگل کی حدود سے باہر نکل گیا.